اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن مہمان نہیں آیا، آپ مہمان کو تلاش کرنے گئے تو مہمان نہ ملا، واپس گھر میں آئے نا، واپس گھر میں آئے، سنے واپس گھر میں آئے تو ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، جیسے مالک نہیں بیٹھتا۔ آپ قریب ہے، سلام کیا، سلام کو اس نے جواب دیا، فرمایا بھائی تو کون ہے، بن بلائے مہمان؟ انہوں نے کہا آپ نہ پوچھیں مجھ سے میں کون ہوں۔ فرمایا نہیں بتاؤ تو صحیح، بتایا بھی نہیں اور سیدھا گھر میں آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے کہ مجھے اس گھر کے اصل مالک نے بھیجا ہے، اصل مالک نے بھیجا ہے، آپ سمجھ گئے۔ فرمایا کہ تو کیا اسرائیل ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اسرائیل ہوں، اسرائیل۔ فرمایا کیا کھائے گا؟ نہیں میں نے کھانا کچھ نہیں ہے، میں نا ایک بندے کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ایک بندے کو خوشخبری ایک بندے کو۔ آپ کا نام نہیں لیا، کہنا ایک بندے کو، جناب ابراہیم سامنے ہے، اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اور ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی حیثیت اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ چیک کریں۔ حضرت اسرائیل گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ آئے، آپ نے پوچھا بھائی کون ہے، بغیر بتائے گھر کے اندر آ گیا، کہنے لگا مجھے تو اس گھر کے اصل مالک نے بھیجا ہے۔ آپ سمجھ گئے رب نے بھیجا ہے، اور آپ سمجھ گئے اسرائیل، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ نے کہا کیا کہنے آیا ہے؟ بشارت دینے آیا ہوں، ایک بندے کو، بزرگ کو بشارت دینے آیا۔ کیا؟ فرمایا اس نے کہ رب فرما رہا ہے کہ فلانے بندے کے پاس جا، اسے کہہ دے کہ آج کے بعد تو ہمارا خلیل ہے، آج کے بعد تو ہمارا کیا ہے جی؟ خلیل ہے۔ اب ابراہیم کا نام نہیں لیا، آپ کا نام نہیں لیا اس نے، بلکہ کہا بزرگ کے پاس جا۔ بزرگ تو یہ بھی تھے، آپ کا نام نہیں لیا۔ تو اصل میں یہ بات آپ سے بلوانا تھی کہ خلیل کو پتہ ہے کہ خلیل اللہ کا مقام کتنا ہے۔ آپ فرمانے گے یا تو اس کے پاس جائے گا نا، اور مجھے بھی ساتھ لیتا چل، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا جو اللہ کا خلیل ہو اس کی نوکری کرنے کا تو مزہ آئے گا نا، ہاں اس کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ اللہ کا خلیل ہے یار، اس کو پیغام دیا کروں گا، رب کے تھرو اس سے باتیں کروں گا، آپ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں اس کے پاس، یا مجھے پتہ بتا دیں میں خود اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اسرائیل کہنے لگے آپ نے خلیل کو ملنا ہے؟ ہاں میں نے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ میں نے اس کی نوکری کرنی ہے، میں اس کے پاؤں میں بیٹھا کروں گا۔ اللہ کا خلیل ہے، خلیل جانتا ہے کہ خلیل اللہ کا مقام کیا ہے۔ کوئی پوچھے خلیل سے کہ اللہ کے خلیل کا مقام کیا ہے، اسرائیل بھی دل میں کہنے لگے یار تو واقعی خلیل ہے، تو واقعی خلیل ہے۔ اسرائیل کہنے لگے بتا دوں؟ آپ فرمانے کہ ہاں بتاؤ۔ کہنے بتاؤں؟ آپ فرمانے کہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کا خلیل کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں، جن کو رب نے اپنا خلیل بنایا وہ کوئی اور نہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ الحمدللہ، آپ نے الحمدللہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا، یہ وجہ تھی۔ ساتھ میں پوچھنے لگے کہ مجھے آپ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا کیوں ہے، کس وجہ سے بنایا ہے، یہ مقام کیوں عطا کیا ہے؟ اسرائیل کہنے لگے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ صبح ہو یا شام ہو آپ مہمانوں کو کھلاتی رہتے ہیں، مہمانوں کو پلاتی رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا کیا بنایا ہے؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے، انبیاء علیہ نبی یعنی وہ دیتے ہیں، لینے اب دینے والے تھے، پوچھا ہی نہیں کون ہو کون نہیں ہو، بس دے دیا ان کو۔ پھر اللہ بھی بڑا نوازتا ہے، اللہ پھر وہاں سے راستے نکالتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ جناب ابراہیم ڈھونڈتے ہیں فرشتوں کو، مہمانوں کو، بھئی کوئی مہمان آ جائے مل کر کھانا کھا لے، کوئی مہمان آ جائے، مہمان آتے ہیں خوش ہوتی ہیں، مہمان نہیں آتا تو اداس ہو جاتے ہیں، خود گھر والوں کہتا ہے کھانا تیار کرو، مہمان ڈھونڈ کے لا۔ اب اللہ کا کرم بھی دیکھو، اللہ کی کرنی بھی دیکھو۔ ابراہیم کو پھر ایک دن مہمان نہ ملا، ڈھونڈنے کے لیے گیا تو ایک بابا جی ملے، اب رب کا کرم دیکھو، ایک بابا جی ملے، انہیں مہمان بنا کے آئے اور کھانے پہ دسترخوان پہ بٹھایا، فرمایا بل پے کرو۔ بل کیا ہے؟ کہ بسم اللہ سے شروع کرو۔ کہہ لیں میں تو نہیں کروں گا، میں تو کیا ہوں، بتوں کا پجاری ہوں، میں تو بسم اللہ سے کھانا شروع نہیں کروں گا۔ فرمانے لگا یار میرا تیرا تعلق ہی نہیں ہے، میں تو اسے رب کے نام پہ کھلاتا ہوں، اس کے رب کے نام پہ پلاتا ہوں، یار اتنا تو تجھے کہہ رہا ہوں، پیسہ نہیں لینا، میں نے بسم اللہ سے شروع کیا کہ میں بتوں کا پجاری ہوں۔ روٹی کے بدلے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، غیر مسلم ہے، کافر ہے،
ایمان دیکھیں اس کا. اور ہم مسلمان ہیں, ذرا ہم بھی اپنے ایمان کو چیک کریں. کیا ہم نے بھی حرام سے دوری اختیار کی؟ کیا ہم نے بھی غور کیا کہ ہمارے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہم رشوت خور تو نہیں ہیں؟ کیا ہم رشوت کا مال تو نہیں دے رہے, حرام کا مال؟ وہ بتوں کا پجاری ہو کے بتوں سے بے وفائی نہیں کر رہا, اور ہم رحمان کو مان کر, سچے خدا کو مان کر اس سے وفا کر رہے ہیں. غور کیجئے گا. آپ میں تیری مرضی ہے, کھانا ہے تو کھانا تو ٹھیک ہے, میں تو رب کے نام پر کھڑا. وہ گیا, جبریل آ گیا اللہ کا پیغام لے کر. سنیں کتنی خوبصورت بات. جبریل کیا بات ہے؟ رب فرما رہا ہے ابراہیم تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا, میرے بندے کو ناراض کر دیا. رب تیرا بندہ, وہ تو نام نہیں لے رہا تھا تیرا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مجھے بتا کتنی عمر ہوگی؟ 70 سال. فرمایا میں بھی 70 سال سے کھلا رہا ہوں نا اس کو, 70 سالوں سے میں بھی تو اس کو کھلا رہا ہوں. مالک کا ہاں, میں تو ایک دن نہ کھلا سکا, بس یہ سننا تھا. پیچھے دوڑے مہمان کے, اور وہ دور جا چکا تھا. بابا جی ہیں, بڑی عمر کے ہیں, پیچھے سے آوازیں بابا جی رکیں. وہ رکا. اب کیا بات ہے؟ میں آئی نا کھانا کھائیں, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ پہلے تو کہا کھائیں, کھائیں نہیں تو نہ, تمہاری مرضی, بسم اللہ پڑھیں. کہنے لگا ہاں آئیں آپ کھائیں. بابا جی کہنے لگے کہ ابراہیم کھاؤں گا صحیح لیکن تیرے رب کا نام نہ لوں. فرمایا نہ لینا میرے رب کا نام, آؤ تو صحیح کھانا. میں اتنی نرمی, کہنے لگا اتنی نرمی, پہلے تو بڑے سخت تھے, اب اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ ابراہیم نے جو کہا اس کی قسمت بدل گئی, بس چوٹ کر گئی بات. ابراہیم کہنے لگے ارے سن, جس کا نام نہیں لے رہا, جس رب کا نام نہیں لے رہا, اسی رب نے تو مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اسی رب, تیرا رب اتنا کریم ہے, تیرے رب اتنا رحیم ہے کہ اس کا نام نہ بھی لو پھر بھی اپنا بندہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ اتنا کریم ہے. بزرگ کہنے لگے ابراہیم پھر بس بات ختم ہوگی, کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے کلمہ پڑھا کے اس کا نوکر بنا لے مجھ کو, اس کا غلام بنا لے مجھ کو, اس کا غلام. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا, وہ آئے. ابراہیم مہمانوں کو ڈھونڈتے ہیں, غربت ہو, تنگ دستی ہو, کیسا بھی عالم ہو, جناب ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کو بلا بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. جب آپ بابل سے شام سے مصر کے اندر گئے نا, مصر ہجرت کر کے گئے اور نمرود سے مقابلہ ہوا, مصر کے بادشاہ سے مقابلہ ہوا, لیکن اللہ نے فتح عطا کی, اللہ نے عزت عطا کی, اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ تھا. ان ربی معی سیہدین. آپ فرما رہے تھے کہ رب ساتھ ہوتا ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. جناب ابراہیم کا بڑا لنگر ہے, خلیل بن گیا نا, کھلا رہی ہیں. اسرائیل بھی کہہ رہا تھا, اس لیے رب نے خلیل بنایا کہ آپ تو کھلاتے ہی ہیں, آپ تو دیتے ہی ہیں لوگوں کو اور آپ لیتے نہیں.